بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آج 17 شعبان جمعے کے دن ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد یہ وظیفہ پڑھ لو۔ شام کو کوئی اللہ کا ولی، کوئی نیک بندہ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا، اور آپ جو مانگیں گے اللہ آپ کے قدموں میں رکھ دے گا، بے شک آزما لو۔ معزز سامعین کرام، آج 17 شعبان جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چینی پر پڑھنے والا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی بے شمار رزق اور دولت، تمام حاجتیں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آج خوش قسمت لوگ ہی عمل کریں گے، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آج 17 شعبان جمعے کے دن جس گھر میں ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں پتی بچ جاتا ہے۔ شعبان 17 تاریخ جمعے کے دن ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ عورت جس کا نام لے کر پڑے گی، اس کی مقدر کے ستارے چمک جائیں گے، اس کی تقدیر پر لکھے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج تمام مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے پڑھیں، بیوی اپنے شوہر کے لیے پڑھیں، والدین نافرمان اولاد کے لیے پڑھیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے پڑھیں۔ میں نے خود شعبان کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا، کب شعبان کی 17 تاریخ جمعے کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی زندگی کے تمام مسائل سے جان چھڑوا لوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر جو کچھ بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اگر کوئی بے گھر ہے تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا ذاتی مکان بھی مانگیں گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھتی ہی چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے رزق اور دولت، خوشحالیاں لے کر آئے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، آج موقع مل رہا ہے تو لاپرواہی مت کیجیے گا۔ اگر آج آپ نے اس موقع کو نظر انداز کیا پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن آج ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیں۔ آپ اس وظیفے کو جمعے کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، جہاں بھی آپ کو وقت ملتا ہے آج یہ وظیفہ لازمی پڑھیں، کسی بھی حالت میں پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، لیکن آپ نے اس خاص وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ اب توجہ کیجیے گا، وظیفہ کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 17 شعبان جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک مٹھی چینی پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے آپ نے اللہ الصمد، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکات سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے اور حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میں گاڑی خریدوں، ہر کوئی چاہتا ہے میری زندگی میں خوشحالی آئے، میرے کاروبار میں بھی ترقی ہو، مجھے پسند کی نوکری مل جائے، میری شادی ہو جائے، میرے گھر میں خیر و برکت آ جائے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو آپ اللہ کریم سے پانا چاہتے ہیں، صرف اپنے مقصد کی اپنے الفاظ میں نیت کر کے بیٹھیں۔ اے اللہ، پچھلے مہینے میں جتنے مسائل، پریشانیاں، تنگ دستیاں تھیں ان کو ختم کر کے آنے والے
शाबान के महीने में मुझे अपनी रहमतों से माला माल फरमा, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ फरमा। हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिशात अलग है, हर इंसान की मकसद अलग है। अपने नियत करने के बाद आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, तआवुज़ और तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं, और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। तआवुज़ और तस्मीया पढ़ने के बाद दिल ही दिल में रब करीम से अपने मकसद के लिए मांगते चले जाएँ। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाहुस समद का वजीफ़ा है। अल्लाहुस समद ये रब करीम की सिफ़त भी है और सूरह इखलास की आयत नंबर 2 भी है। आप अपनी हाजत और मुराद को अपने जहन में रखते हुए अल्लाहुस समद को पढ़ना शुरू करें। अल्लाह वाले फरमाते हैं, अल्लाहुस समद पढ़ते हुए बंदा ज़ुबान से जो कुछ मांगता चला जाता है, अल्लाह गैब से फ़रिश्ते मुकर्रर करता है। गैब से अल्लाह उसका कोई वली, कोई नेक बंदा आता है, कोई निकाब पोश आता है। आप सुबह वजीफ़ा पढ़ते हैं, शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है। शाम को वजीफ़ा पढ़ते हैं तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। जब कोई बंदा अल्लाहुस समद को पढ़ता है, जिसका लफ्ज़ी माना है अल्लाह बेनियाज़ है, फिर अल्लाह अपनी बेनियाज़ी से इतना माल अता फरमाता है, इतना रिज़्क़ और दौलत अता फरमाता है, 7 नस्लों तक काफ़ी रहेगा। आपने अल्लाहुस समद को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाहुस समद 1 बार, अल्लाहुस समद 2 बार, अल्लाहुस समद 3 बार। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 70 बार पढ़ना है। अल्लाहुस समद को पढ़ते जाएं और रब्बे काबा से दोनों हाथ उठाकर मांगते चले जाएं। अल्लाहुस समद पढ़ते हुए जितना मांगोगे वह मिलकर रहेगा। 70 हाजतें, 70 मुरादें, 70 ख्वाहिश पूरी हो जाएंगी। अल्लाह की बेनियाज़ी क्या है, वो इतना बेनियाज है, जब देता है न शक्लें देखता है न आमाल देखता है, बल्कि छप्पड़ फाड़ कर अता करता है। वो इतना बेनियाज है, बिन मांगे 3 वक़्त का खाना खिलाता है, हर ख्वाहिश को पूरा करता है, और जब वो देने पर आता है तो फिर वो एक के बदले 70 गुना ज़्यादा से नवाजता है। पहले नंबर पर अल्लाहुस समद को बताए गए तरीके और तादाद में पढ़ने के बाद अब आपने फ़ौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो एक ऐसी कुरानी सूरत मुबारका का वजीफ़ा है जिसे अल्लाह के हबीब ने ख़ुद पसंद फरमाया है। ये दुनिया, चाँद, सितारे, ज़मीन, आसमान अल्लाह ने जिस हबीब के लिए बनाए, जब उस हबीब पर लोग ताना कसते थे, बुरा भला कहते थे, जब अल्लाह के हबीब जिससे अल्लाह ने मोहब्बत की वो हबीब दुखी थे, परेशान थे, अल्लाह ने इस सूरह मुबारका को नाजिल फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, जाओ जिब्राइल मेरे महबूब को सूरह कौसर का तोहफ़ा पेश करो और बता दो हम आपको खैर कसीर से नवाजेंगे। कौसर एक नहर है जो जन्नत में मौजूद है, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा। जो इस पानी को पी लेगा वो सारी ज़िंदगी के लिए सैराब हो जाएगा। और आज इस सूरत को आपने एक मुट्ठी चीनी पर पढ़ना है। अल्लाह वालों का यहाँ तक कहना है, एक मुट्ठी चीनी पर जुम्मतुल मुबारक के दिन, जिसे तमाम दिनों का सरदार कहा जाता है, जिसकी फजीलत और बरकत तमाम दिनों से ज़्यादा है, जिसे तमाम दिनों की मेराज कहा जाता है, जुम्मे के दिन एक मुट्ठी चीनी पर सूरह कौसर पढ़ते ही चीनी का एक एक दाना आपकी हाजतों मुरादों को पूरा करता है। चीनी का एक एक दाना आपको करोड़ों रुपए देता है, और आप जो कुछ मांगते चले जाएंगे अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिखता चला जाएगा। अगर आप अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, आप अपना मुक़द्दर संवारना चाहते हैं, अपने घर में खैर व बरकत सुकून चाहते हैं, तो आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर एक मुट्ठी चीनी पर अल्लाहुस समद का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने के बाद सूरह कौसर को पढ़ें। अब अल्हम्दुलिल्लाह सूरह कौसर हर किसी को ज़ुबानी आती है। सवाब की नीयत से सूरह कौसर की तिलावत मेरे साथ भी करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़नी है और हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। इस वजीफ़े का जो तरीका, जो तादाद बताई जा रही है, उसी के मुताबिक आपने पढ़ना है, न कम पढ़ना है न ज़्यादा पढ़ना है। सूरह कौसर को आपने 11 बार पढ़कर एक मुट्ठी चीनी पर फूंक मारनी है। फिर तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा इतना ताकतवर है, उसे जब भी किसी ने पढ़ा, जिस मकसद के लिए पढ़ा, रब करीम ने हर हाजत को पूरा किया। आपने तीसरे नंबर पर
تیسرے کلمے کو پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، بس اتنا کہوں گا، اگر آپ واقعی اپنے حالات سے تنگ آ چکے ہیں، ہار چکے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، جوان بیٹیوں کے لیے لوگ رشتے دیکھ کر چلے جاتے ہیں، کاروبار چلتا ہوا بند ہو جاتا ہے، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات نے آپ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، آپ کے ہر وقت گھر میں بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، حالات اتنے خراب ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی دکھ ہیں، جتنے بھی غم ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس ایک دن کے وظیفے سے 24 گھنٹے کے اندر اندر رزلٹ مل جاتا ہے۔ آج ہر کسی کو پیسے کی پریشانی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کو سکون بھی ہے، اس کی ہر کوئی عزت بھی کرتا ہے۔ جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، لوگ آپ کو منہ تک نہیں لگاتے۔ آپ نے سورہ کوثر کے بعد تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس طرح سے آپ نے تیسرا کلمہ 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں 7 بار تیسرا کلمہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ لیے جاتے ہیں۔ 7 بار تیسرا کلمہ پڑھ کر آپ نے ایک مٹھی چنی پر پھونک مارنی ہے، اور سب سے آخر میں چوتھا نمبر پر آپ نے اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے جو ہر کسی کو ضرورت ہے۔ ہر انسان دن رات محنت مشقت کرتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، خود پسینہ بہاتا ہے صرف پیسے کے لیے۔ اب جو میں آپ کو اللہ کے 2 نام بتانے جا رہا ہوں، یہ چنی پر 2 نام پڑھتے ہی اللہ آپ کے رزق میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ پر 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، آپ پر معرفت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آپ پر کامیابی کے راز کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ نے ایک مٹھی چنی پر اللہ کے 2 صفاتی نام یا رزاق یا غنی کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق رزق دینے والی ذات، یا غنی مالدار کرنے والی ذات۔ جب یا رزاق یا غنی کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے رزق دینے والی ذات، رزق دولت سے غنی کرنے والی ذات۔ یا رزاق یا غنی پڑھتے ہی اللہ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ جب آپ کے رزق میں برکتیں آئیں گی، برکت کے ساتھ ساتھ کثرت چاہتے ہو، کثرت یعنی کبھی نہ ختم ہونے والا رزق، تو پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہو کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہو وہ سونا ہو جاتی ہے، اور وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، یا رزاق یا غنی پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ نے یا رزاق یا غنی کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق یا غنی 1 بار، یا رزاق یا غنی 2 بار، یا رزاق یا غنی 3 بار۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے، اب آپ نے چنی کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آج کل برسات کے دن ہیں، کیڑے مکوڑے، اللہ کی مخلوق بھوکی پیاسی ہے۔ آپ نے یہ چنی یا تو کسی درخت کے سائے میں ڈالنی ہے، یا جہاں پرندے چرند پرند حشرات یہ چنی کھائی جائیں، یا تو پھر کسی کھلی جگہ پر ڈال دیں جہاں چرند پرند حشرات کیڑے مکوڑے کھا جائیں۔ جیسے ہی اللہ کی مخلوق یہ چنی کھائے گی، دنیا آپ کے لیے آپ کی بدل جائے گی، آپ کی تمام تنگدستیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ اگر تو آپ نے کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا ہے، تو یہ دم کی ہوئی چنی کسی بھی طرح اس کو کھلا دیں، وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ سے معافی مانگے گا۔ آج کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہے، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے کمنٹ سیکشن میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔